آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرنے والے ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ ایک پل کا کام کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، جنہیں دوسری روایتوں میں گیبریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا سب سے اہم، سب سے بنیادی کام کیا تھا؟ بس یہ ایک جملہ سمجھ لیں، وہ خدا اور اس کے پیغمبروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ تو آج ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ فرشتوں کے سردار کی حیثیت سے ان کا مقام کیا تھا، پھر بات ہوگی انسانی تاریخ میں ان کے کردار پر، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خود فرشتوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے نام کی اور اس بلند مقام کی جو انہیں حاصل تھا۔ لفظ جبرائیل کا مطلب ہی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، لیکن ان کے اور بھی القابات تھے، جیسے امین الوحی، یعنی وہ جس پر وحی کا امین بنایا گیا، اور روح القدس بھی انہی کا لقب ہے، یعنی وہ پاک روح جسے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ تو ان کا اصل کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو سیدھا نبیوں تک پہنچانا۔ مطلب وہ ایک طرح سے وہ ذریعہ تھے جو اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ خدا کا پیغام بالکل ویسا ہی پہنچے جیسا بھیجا گیا ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ حیران کر دینے والے پہلو کی طرف۔ ان کی شکل و صورت اور ان کی طاقت کیسی تھی؟ اس بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ واقعی ناقابل تصور ہیں۔ روایات میں ان کی شان و شوکت کا اندازہ ان کے پروں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کتنے؟ 600، جی 600 پر۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے کہ ان کا صرف ایک پر اتنا بڑا تھا کہ پورے آسمان پر چھا جاتا تھا، اور یہ پر موتیوں اور زمرد سے سجے ہوئے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ کیسی شان ہوگی وہ۔ ان کی جسامت کا اندازہ ایک اور بات سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت تیز اڑنے والا پرندہ بھی ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا سفر کرے نا، تو اسے 700 سال لگ جائیں گے۔ 700 سال! اب دیکھیں، ایک اور عظیم فرشتے ہیں حضرت اسرافیل، ان کے 12,000 پر بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وحی لانے جیسی سب سے اہم ذمہ داری حضرت جبرائیل کو دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کتنا خاص اور کتنا اونچا تھا۔ تو یہ تو ہوئی ان کی طاقت اور صورت کی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں الگ الگ نبیوں کے ساتھ ان کا کیا کردار رہا۔ دیکھیں، حضرت آدم کو سکھایا کہ میت کو کیسے دفناتے ہیں اور گندم کیسے اگاتے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچانے والے بھی یہی تھے۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے زمین سے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ حضرت یوسف جب کنویں میں گرائے جا رہے تھے تو انہیں نقصان پہنچنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ اور تو اور حضرت لوط کی پوری قوم، اس کے شہر کو صرف اپنے ایک پر کی نوک سے الٹ کر رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل آئے تو سب نبیوں کے پاس، لیکن جو تعلق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ آپ کے پاس وہ 24,000 سے بھی زیادہ بار آئے۔ سوچیں، 24,000، جبکہ حضرت موسیٰ کے پاس 400 بار اور حضرت آدم کے پاس صرف 12 بار۔ یہ فرق ہی بتاتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا خاص تھا۔ تو چلیے اسی خاص اور گہرے رشتے کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ اتنی ملاقاتیں، 24,000 سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی یعنی نورانی شکل میں صرف 4 مرتبہ دیکھا، اور ان میں سے بھی سب سے یادگار موقع تھا غار حرا کا، جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو جبریل نے کہا کہ آپ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے اپنی اصلی شکل دکھائی، اور اس کا جلال، اس کی ہیبت اتنی تھی کہ نبی اکرم بے ہوش ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس حصے کی طرف جو بہت ہی جذباتی ہے، یعنی نبی اکرم کے آخری دن اور حضرت جبرائیل کی وہ آخری ملاقاتیں جو ایک پورے دور کے ختم ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ جب نبی اکرم اپنے آخری ایام میں بیمار تھے تو حضرت جبرائیل اس بار اکیلے نہیں آئے، بلکہ ان کے ساتھ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل بھی تھے۔ اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ ملک الموت نے کسی انسان کی روح قبض کرنے سے پہلے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یہی نہیں، نبی اکرم کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا میں مزید ٹھہر جائیں یا پھر اپنے رب سے جا ملیں۔ اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کے آخری الفاظ بہت گہرے تھے۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اب زمین پر میرا یہ آخری چکر ہے۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ ہی تھے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن خود فرشتوں کا کیا ہوگا؟
आइए आखिर में ये देखते हैं कि रिवायत हज़रत जिब्राइल और बाकी तमाम मखलूक़ात के अंजाम के बारे में क्या कहती हैं। जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह हज़रत इज़राइल को हुक्म देंगे कि हर जानदार की रूह कब्ज़ कर लें। जब सब फना हो जाएंगे तो सिर्फ 4 बड़े फरिश्ते बचेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मिकाईल की रूह कब्ज़ की जाएगी, उनके बाद हज़रत इसराफील की, और फिर फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल की। और जब कोई नहीं बचेगा तो आखिर में अल्लाह ताला खुद मलकल मौत यानी हज़रत इज़राइल की रूह कब्ज़ फरमाएंगे। तो सोचिए, वो फरिश्ता जो खुदा का पैगाम लाता था, उसका ये अंजाम हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि वही का सिलसिला अब मुकम्मल हो चुका है, और ये कि हर चीज़ को आखिरकार फना होना है। ये वजूद की हतमी हकीकत पर एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है।